Стой, ты упадешь, осторожно. Давай, держи. Я опозорю тебя перед всем миром, поняла? Постой, постой, подожди. Я не собираюсь. Но выжила в том пожаре. Предупреждаю, не смей трогать Асию. Ты проклята, мерзавка! Ты прекрасней всех. Мил. Если хоть волос упадет с ее головы, ты увидишь новость о нашем ребенке во всех газетах. Ой, Изумруд, мне совсем не хочется. Будет живот болеть. Любимый. यह खूबसूरत अंजाम को पहुंचता है ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कराची के बारिशों के मौसम में एक रात रमला की गाड़ी फिसल कर अजलान की गाड़ी से टकरा जाती है। रमला डरी हुई होती है और अजलान गुस्से के बजाय सिर्फ ये कहता है, इधर बारिश शुरू की नहीं, आप गाड़ी छोड़े, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। ये दोनों के पहले मुलाकात होती है और कुछ न पाते भी एक खामोश ताल्लुक़ बन जाता है। रमला की माँ बीमार रहती है। रमला क्लिनिक में नौकरी करती है। अजलान उसे कुछ वक्त बाद दोबारा मिलता है और मदद की पेशकश करता है, मगर रमला इनकार कर देती है। सहारा दिया जाता है, बेक नहीं। ये जुमला अजलान के दिल में गहरा असर छोड़ देता है, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी पैसे के सहारे रिश्ते संभाले और खोए थे। अजलान को पता चलता है कि रमला के वालिद शफकत साहब कई साल से लापता है और आखिर बार एक ऐसा कंपनी में काम करते थे जो बाद में बंद हो गई, जिसके पहलों में कई बेज़ाब्तियाँ थी। अजलान शक करता है कि किसी ने जानबूझकर रमला की वालिद को गायब करवाया। यही से कहानी में सस्पेंस आता है। बिशाम जो रमला से मोहब्बत करता है उसे अजलान के ख़िलाफ़ भड़काता है और तुम्हारी हमदर्दी ले रहा है, तुम्हारी कमज़ोरी से खेल रहा है। रमला टूट जाती है और अजलान से नाराज़ हो जाती है। अजलान खामोश से सच की तलाश में लगा रहता है। आखिरकार अजलान को पता चलता है कि रमला के वालिद किसी स्कैंडल में कसूरवार नहीं थे, बल्कि कंपनी के मालिकान ने उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया था। वो सबूत अदालत में जमा करवाता है। रमला को इसकी सच्चाई का इल्म होता है। वो रो के कहती है, आपने वो काम किया जो मेरे अपने भी ना कर सके, मैं कैसे शक कर बैठी। रमला के वालिद मिल जाते हैं, कमज़ोर हालत में लेकिन ज़िंदा। शफकत साहब अजलान के हाथ पकड़ कर कहते हैं, रमला मजबूत है, लेकिन मजबूत लोगों को भी किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। अजलान आहिस्ता जवाब देता है, अगर वो चाहे तो मैं हमेशा साथ रहूँगा। रमला मुस्कुरा कर कहती है, ये दिल का फैसला है और मैं राज़ी हूँ। व्यूअर्स, आखिरी सीन में आप देखेंगे बारिश दोबारा शुरू होती है। ये वही बारिश है जिसने दोनों को मिलाया था। अजलान चित्री खोल कर रमला को अपने साथ लेकर चलता है। पस मंज़र में नरम मौसीकी चल रही होती है। ड्रामा यह खूबसूरत अंजाम को पहुंचता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कराची के बारिशों के मौसम में एक रात रमला की गाड़ी फिसल कर अजलान की गाड़ी से टकरा जाती है। रमला डरी हुई होती है और अजलान गुस्से के बजाय सिर्फ ये कहता है, इधर बारिश शुरू की नहीं, आप गाड़ी छोड़े, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। ये दोनों के पहले मुलाकात होती है और कुछ न पाते भी एक खामोश ताल्लुक़ बन जाता है। रमला की माँ बीमार रहती है। रमला क्लिनिक में नौकरी करती है। अजलान उसे कुछ वक्त बाद दोबारा मिलता है और मदद की पेशकश करता है, मगर रमला इनकार कर देती है। सहारा दिया जाता है, बेक नहीं। ये जुमला अजलान के दिल में गहरा असर छोड़ देता है, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी पैसे के सहारे रिश्ते संभाले और खोए थे। अजलान को पता चलता है कि रमला के वालिद शफकत साहब कई साल से लापता है और आखिर बार एक ऐसा कंपनी में काम करते थे जो बाद में बंद हो गई, जिसके पहलों में कई बेज़ाब्तियाँ थी। अजलान शक करता है कि किसी ने जानबूझकर रमला की वालिद को गायब करवाया। यही से कहानी में सस्पेंस आता है। बिशाम जो रमला से मोहब्बत करता है उसे अजलान के ख़िलाफ़ भड़काता है और तुम्हारी
ہمدردی لے رہا ہے، تمہاری کمزوری سے کھیل رہا ہے۔ رملہ ٹوٹ جاتی ہے اور اذلان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اذلان خاموش سے سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ آخرکار اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد کسی اسکینڈل میں قصوروار نہیں تھے، بلکہ کمپنی کے مالکان نے انہیں قربانی کا بکرا بنایا تھا۔ وہ ثبوت عدالت میں جمع کرواتا ہے۔ رملہ کو اس کی سچائی کا علم ہوتا ہے۔ وہ رو کے کہتی ہے، آپ نے وہ کام کیا جو میرے اپنے بھی نہ کر سکے۔ میں کیسے شک کر بیٹھی۔ رملہ کے والد مل جاتے ہیں، کمزور حالت میں لیکن زندہ۔ شفقت صاحب اذلان کے ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، رملہ مضبوط ہے، لیکن مضبوط لوگوں کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اذلان آہستہ جواب دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو میں ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ رملہ مسکرا کر کہتی ہے، یہ دل کا فیصلہ ہے اور میں راضی ہوں۔ ویورز، آخری سین میں آپ دیکھیں گے بارش دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ یہ وہی بارش ہے جس نے دونوں کو ملایا تھا۔ اذلان چھتری کھول کر رملہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ پس منظر میں نرم موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ ڈرامہ یہ خوبصورت انجام کو پہنچتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کراچی کے بارشوں کے موسم میں ایک رات رملہ کی گاڑی پھسل کر اذلان کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے۔ رملہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اور اذلان غصے کے بجائے صرف یہ کہتا ہے، ادھر بارش شروع کی گی نہیں، آپ گاڑی چھوڑے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ دونوں کے پہلے ملاقاتیں ہوتی ہے اور کچھ نفاتے بھی ایک خاموش تعلق بن جاتا ہے۔ رملہ کی ماں بیمار رہتی ہے۔ رملہ کلینک میں نوکری کرتی ہے۔ اذلان اسے کچھ وقت بعد دوبارہ ملتا ہے اور مدد کی پیشکش کرتا ہے، مگر رملہ انکار کر دیتی ہے۔ سہارا دیا جاتا ہے، بیک نہیں۔ یہ جملہ اذلان کے دل میں گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی پیسے کے سہارے رشتے سنبھالے اور کھوئے تھے۔ اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد شفقت صاحب کئی سال سے لاپتہ ہے اور آخر بار ایک ایسا کمپنی میں کام کرتے تھے جو بعد میں بند ہو گئی، جس کے پہلو میں کئی بے ضابطگیاں تھی۔ اذلان شک کرتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر رملہ کے والد کو غائب کروایا۔ یہ اسے کہانی میں سسپینس آتا ہے۔ بشام جو رملہ سے محبت کرتا ہے اسے اذلان کے خلاف بھڑکاتا ہے اور تمہاری ہمدردی لے رہا ہے، تمہاری کمزوری سے کھیل رہا ہے۔ رملہ ٹوٹ جاتی ہے اور اذلان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اذلان خاموش سے سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ آخرکار اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد کسی اسکینڈل میں قصوروار نہیں تھے، بلکہ کمپنی کے مالکان نے انہیں قربانی کا بکرا بنایا تھا۔ وہ ثبوت عدالت میں جمع کرواتا ہے۔ رملہ کو اس کی سچائی کا علم ہوتا ہے۔ وہ رو کے کہتی ہے، آپ نے وہ کام کیا جو میرے اپنے بھی نہ کر سکے۔ میں کیسے شک کر بیٹھی۔ رملہ کے والد مل جاتے ہیں، کمزور حالت میں لیکن زندہ۔ شفقت صاحب اذلان کے ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، رملہ مضبوط ہے، لیکن مضبوط لوگوں کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اذلان آہستہ جواب دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو میں ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ رملہ مسکرا کر کہتی ہے، یہ دل کا فیصلہ ہے اور میں راضی ہوں۔ ویورز، آخری سین میں آپ دیکھیں گے بارش دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ یہ وہی بارش ہے جس نے دونوں کو ملایا تھا۔ اذلان چھتری کھول کر رملہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ پس منظر میں نرم موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ ڈرامہ یہ خوبصورت انجام کو پہنچتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کراچی کے بارشوں کے موسم میں ایک رات رملہ کی گاڑی پھسل کر اذلان کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے۔ رملہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اور اذلان غصے کے بجائے صرف یہ کہتا ہے، ادھر بارش شروع کی گی نہیں، آپ گاڑی چھوڑے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ دونوں کے پہلے ملاقاتیں ہوتی ہے اور کچھ نفاتے بھی ایک خاموش تعلق بن جاتا ہے۔ رملہ کی ماں بیمار رہتی ہے۔ رملہ کلینک میں نوکری کرتی ہے۔ اذلان اسے کچھ وقت بعد دوبارہ ملتا ہے اور مدد کی پیشکش کرتا ہے، مگر رملہ انکار کر دیتی ہے۔ سہارا دیا جاتا ہے، بیک نہیں۔ یہ جملہ اذلان کے دل میں گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی پیسے کے سہارے رشتے سنبھالے اور کھوئے تھے۔ اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد شفقت صاحب کئی سال سے لاپتہ ہے اور آخر بار ایک ایسا کمپنی میں کام کرتے تھے جو بعد میں بند ہو گئی، جس کے پہلو میں کئی بے ضابطگیاں تھی۔ اذلان شک کرتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر رملہ کے والد کو غائب کروایا۔
یہی سے کہانی میں سسپینس آتا ہے۔ بشام جو رملہ سے محبت کرتا ہے اسے اذلان کے خلاف بھڑکاتا ہے اور تمہاری ہمدردی لے رہا ہے، تمہاری کمزوری سے کھیل رہا ہے۔ رملہ ٹوٹ جاتی ہے اور اذلان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اذلان خاموش سے سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ آخرکار اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد کسی اسکینڈل میں قصوروار نہیں تھے، بلکہ کمپنی کے مالکان نے انہیں قربانی کا بکرا بنایا تھا۔ وہ ثبوت عدالت میں جمع کرواتا ہے۔ رملہ کو اس کی سچائی کا علم ہوتا ہے۔ وہ رو کے کہتی ہے، آپ نے وہ کام کیا جو میرے اپنے بھی نہ کر سکے، میں کیسے شک کر بیٹھی۔ رملہ کے والد مل جاتے ہیں، کمزور حالت میں لیکن زندہ۔ شفقت صاحب اذلان کے ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، رملہ مضبوط ہے لیکن مضبوط لوگوں کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اذلان آہستہ جواب دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو میں ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ رملہ مسکرا کر کہتی ہے، یہ دل کا فیصلہ ہے اور میں راضی ہوں۔ ویورز، آخری سین میں آپ دیکھیں گے بارش دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ یہ وہی بارش ہے جس نے دونوں کو ملایا تھا۔ اذلان چھتری کھول کر رملہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ پس منظر میں نرم موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ ڈرامہ یہ خوبصورت انجام کو پہنچتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کرے۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کراچی کے بارشوں کے موسم میں ایک رات رملہ کی گاڑی پھسل کر اذلان کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے۔ رملہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اور اذلان غصے کے بجائے صرف یہ کہتا ہے، ادھر بارش شروع کی نہیں، آپ گاڑی چھوڑے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ دونوں کے پہلے ملاقاتیں ہوتی ہے اور کچھ نہ پاتے بھی ایک خاموش تعلق بن جاتا ہے۔ رملہ کی ماں بیمار رہتی ہے۔ رملہ کلینک میں نوکری کرتی ہے۔ اذلان اسے کچھ وقت بعد دوبارہ ملتا ہے اور مدد کی پیشکش کرتا ہے، مگر رملہ انکار کر دیتی ہے۔ سہارا دیا جاتا ہے، بیک نہیں۔ یہ جملہ اذلان کے دل میں گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی پیسے کے سہارے رشتے سنبھالے اور کھوئے تھے۔ اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد شفقت صاحب کئی سال سے لاپتہ ہے اور آخر بار ایک ایسا کمپنی میں کام کرتے تھے جو بعد میں بند ہو گئی، جس کے پہلو میں کئی بے ضابطگیاں تھی۔ اذلان شک کرتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر رملہ کے والد کو غائب کروایا۔ یہی سے کہانی میں سسپینس آتا ہے۔ بشام جو رملہ سے محبت کرتا ہے اسے اذلان کے خلاف بھڑکاتا ہے اور تمہاری ہمدردی لے رہا ہے، تمہاری کمزوری سے کھیل رہا ہے۔ رملہ ٹوٹ جاتی ہے اور اذلان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اذلان خاموش سے سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ آخرکار اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد کسی اسکینڈل میں قصوروار نہیں تھے، بلکہ کمپنی کے مالکان نے انہیں قربانی کا بکرا بنایا تھا۔ وہ ثبوت عدالت میں جمع کرواتا ہے۔ رملہ کو اس کی سچائی کا علم ہوتا ہے۔ وہ رو کے کہتی ہے، آپ نے وہ کام کیا جو میرے اپنے بھی نہ کر سکے، میں کیسے شک کر بیٹھی۔ رملہ کے والد مل جاتے ہیں، کمزور حالت میں لیکن زندہ۔ شفقت صاحب اذلان کے ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، رملہ مضبوط ہے لیکن مضبوط لوگوں کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اذلان آہستہ جواب دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو میں ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ رملہ مسکرا کر کہتی ہے، یہ دل کا فیصلہ ہے اور میں راضی ہوں۔ ویورز، آخری سین میں آپ دیکھیں گے بارش دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ یہ وہی بارش ہے جس نے دونوں کو ملایا تھا۔ اذلان چھتری کھول کر رملہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ پس منظر میں نرم موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ ڈرامہ یہ خوبصورت انجام کو پہنچتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کرے۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کراچی کے بارشوں کے موسم میں ایک رات رملہ کی گاڑی پھسل کر اذلان کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے۔ رملہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اور اذلان غصے کے بجائے صرف یہ کہتا ہے، ادھر بارش شروع کی نہیں، آپ گاڑی چھوڑے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ دونوں کے پہلے ملاقاتیں ہوتی ہے اور کچھ نہ پاتے بھی ایک خاموش تعلق بن جاتا ہے۔ رملہ کی ماں بیمار رہتی ہے۔ رملہ کلینک میں نوکری کرتی ہے۔ اذلان اسے کچھ وقت بعد دوبارہ ملتا ہے اور مدد کی پیشکش کرتا ہے، مگر رملہ انکار کر دیتی ہے۔ سہارا دیا جاتا ہے، بیک نہیں۔ یہ جملہ اذلان کے دل میں گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی پیسے کے سہارے رشتے سنبھالے اور کھوئے تھے۔ اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد شفقت صاحب کئی سال سے لاپتہ ہے اور آخر بار ایک ایسا کمپنی میں کام کرتے تھے جو بعد میں بند ہو گئی، جس کے پہلو میں کئی
बेज़ाब्त क्या थी। अजलान शक करता है कि किसी ने जानबूझकर रमला के वालिद को गायब करवाया। यही से कहानी में सस्पेंस आता है। बिशाम जो रमला से मोहब्बत करता है उसे अजलान के ख़िलाफ़ भड़काता है और तुम्हारी हमदर्दी ले रहा है, तुम्हारी कमज़ोरी से खेल रहा है। रमला टूट जाती है और अजलान से नाराज़ हो जाती है। अजलान खामोश से सच की तलाश में लगा रहता है। आखिरकार अजलान को पता चलता है कि रमला के वालिद किसी स्कैंडल में कसूरवार नहीं थे, बल्कि कंपनी के मालिकान ने उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया था। वो सबूत अदालत में जमा करवाता है। रमला को इसकी सच्चाई का इल्म होता है। वो रो के कहती है, आपने वो काम किया जो मेरे अपने भी ना कर सके। मैं कैसे शक कर बैठी। रमला के वालिद मिल जाते हैं, कमज़ोर हालत में लेकिन ज़िंदा। शफकत साहब अजलान के हाथ पकड़ कर कहते हैं, रमला मजबूत है, लेकिन मजबूत लोगों को भी किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। अजलान आहिस्ता जवाब देता है, अगर वो चाहे तो मैं हमेशा साथ रहूँगा। रमला मुस्कुरा कर कहती है, ये दिल का फैसला है और मैं राज़ी हूँ। व्यूअर्स, आखिरी सीन में आप देखेंगे बारिश दोबारा शुरू होती है। ये वही बारिश है जिसने दोनों को मिलाया था। अजलान चित्री खोल कर रमला को अपने साथ लेकर चलता है। पस मंजर में नरम मौसीकी चल रही होती है। ड्रामा यह खूबसूरत अंजाम को पहुंचता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कराची के बारिशों के मौसम में एक रात रमला की गाड़ी फिसल कर अजलान की गाड़ी से टकरा जाती है। रमला डरी हुई होती है और अजलान गुस्से के बजाय सिर्फ ये कहता है, इधर बारिश शुरू की नहीं, आप गाड़ी छोड़े, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। ये दोनों के पहले मुलाकातें होती है और कुछ न पाते भी एक खामोश ताल्लुक़ बन जाता है। रमला की माँ बीमार रहती है। रमला क्लिनिक में नौकरी करती है। अजलान उसे कुछ वक्त बाद दोबारा मिलता है और मदद की पेशकश करता है, मगर रमला इनकार कर देती है। सहारा दिया जाता है, बेक नहीं। ये जुमला अजलान के दिल में गहरा असर छोड़ देता है, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी पैसे के सहारे रिश्ते संभाले और खोए थे। अजलान को पता चलता है कि रमला के वालिद शफकत साहब कई साल से लापता है और आखिर बार एक ऐसा कंपनी में काम करते थे जो बाद में बंद हो गई, जिसके पहलों में कई बेज़ाब्त क्या थी। अजलान शक करता है कि किसी ने जानबूझकर रमला के वालिद को गायब करवाया। यही से कहानी में सस्पेंस आता है। बिशाम जो रमला से मोहब्बत करता है उसे अजलान के ख़िलाफ़ भड़काता है और तुम्हारी हमदर्दी ले रहा है, तुम्हारी कमज़ोरी से खेल रहा है। रमला टूट जाती है और अजलान से नाराज़ हो जाती है। अजलान खामोश से सच की तलाश में लगा रहता है। आखिरकार अजलान को पता चलता है कि रमला के वालिद किसी स्कैंडल में कसूरवार नहीं थे, बल्कि कंपनी के मालिकान ने उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया था। वो सबूत अदालत में जमा करवाता है। रमला को इसकी सच्चाई का इल्म होता है। वो रो के कहती है, आपने वो काम किया जो मेरे अपने भी ना कर सके। मैं कैसे शक कर बैठी। रमला के वालिद मिल जाते हैं, कमज़ोर हालत में लेकिन ज़िंदा। शफकत साहब अजलान के हाथ पकड़ कर कहते हैं, रमला मजबूत है, लेकिन मजबूत लोगों को भी किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। अजलान आहिस्ता जवाब देता है, अगर वो चाहे तो मैं हमेशा साथ रहूँगा। रमला मुस्कुरा कर कहती है, ये दिल का फैसला है और मैं राज़ी हूँ। व्यूअर्स, आखिरी सीन में आप देखेंगे बारिश दोबारा शुरू होती है। ये वही बारिश है जिसने दोनों को मिलाया था। अजलान चित्री खोल कर रमला को अपने साथ लेकर चलता है। पस मंजर में नरम मौसीकी चल रही होती है। ड्रामा यह खूबसूरत अंजाम को पहुंचता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कराची के बारिशों के मौसम में एक रात रमला की गाड़ी फिसल कर अजलान की गाड़ी से टकरा जाती है। रमला डरी हुई होती है और अजलान गुस्से के बजाय सिर्फ ये कहता है, इधर बारिश शुरू की नहीं, आप गाड़ी छोड़े, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। ये दोनों के पहले मुलाकातें होती है और कुछ न पाते भी एक खामोश ताल्लुक़ बन जाता है। रमला की माँ बीमार रहती है। रमला क्लिनिक में नौकरी करती है। अजलान उसे कुछ वक्त बाद दोबारा मिलता है और मदद की पेशकश करता है, मगर रमला इनकार कर देती है। सहारा दिया जाता है, बेक नहीं। ये जुमला अजलान के दिल में गहरा असर छोड़ देता है, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी पैसे के सहारे रिश्ते संभाले और खोए थे। अजलान को पता चलता है
کہ رملہ کے والد شفقت صاحب کئی سال سے لاپتہ ہے اور آخر بار ایک ایسا کمپنی میں کام کرتے تھے جو بعد میں بند ہو گئی، جس کے پہلوں میں کئی بے ضابطہ تھی۔ اذلان شک کرتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر رملہ کے والد کو غائب کروایا۔ یہی سے کہانی میں سسپینس آتا ہے۔ بشام جو رملہ سے محبت کرتا ہے اسے اذلان کے خلاف بھڑکاتا ہے اور تمہاری ہمدردی لے رہا ہے، تمہاری کمزوری سے کھیل رہا ہے۔ رملہ ٹوٹ جاتی ہے اور اذلان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اذلان خاموش سے سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ آخرکار اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد کسی اسکینڈل میں قصوروار نہیں تھے، بلکہ کمپنی کے مالکان نے انہیں قربانی کا بکرا بنایا تھا۔ وہ ثبوت عدالت میں جمع کرواتا ہے۔ رملہ کو اس کی سچائی کا علم ہوتا ہے۔ وہ رو کے کہتی ہے، آپ نے وہ کام کیا جو میرے اپنے بھی نہ کر سکے۔ میں کیسے شک کر بیٹھی۔ رملہ کے والد مل جاتے ہیں، کمزور حالت میں لیکن زندہ۔ شفقت صاحب اذلان کے ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، رملہ مضبوط ہے لیکن مضبوط لوگوں کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اذلان آہستہ جواب دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو میں ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ رملہ مسکرا کر کہتی ہے، یہ دل کا فیصلہ ہے اور میں راضی ہوں۔ ویورز، آخری سین میں آپ دیکھیں گے بارش دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ یہ وہی بارش ہے جس نے دونوں کو ملایا تھا۔ اذلان چھتری کھول کر رملہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ پس منظر میں نرم موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ ڈرامہ یہ خوبصورت انجام کو پہنچتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنا رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کرے۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کراچی کے بارشوں کے موسم میں ایک رات رملہ کی گاڑی پھسل کر اذلان کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے۔ رملہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اور اذلان غصے کے بجائے صرف یہ کہتا ہے، ادھر بارش شروع کی کہ نہیں، آپ گاڑی چھوڑے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ دونوں کے پہلے ملاقاتیں ہوتی ہے اور کچھ نہ پاتے بھی ایک خاموش تعلق بن جاتا ہے۔ رملہ کی ماں بیمار رہتی ہے۔ رملہ کلینک میں نوکری کرتی ہے۔ اذلان اسے کچھ وقت بعد دوبارہ ملتا ہے اور مدد کی پیشکش کرتا ہے، مگر رملہ انکار کر دیتی ہے۔ سہارا دیا جاتا ہے، بیک نہیں۔ یہ جملہ اذلان کے دل میں گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی پیسے کے سہارے رشتے سنبھالے اور کھوئے تھے۔ اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد شفقت صاحب کئی سال سے لاپتہ ہے اور آخر بار ایک ایسا کمپنی میں کام کرتے تھے جو بعد میں بند ہو گئی، جس کے پہلوں میں کئی بے ضابطہ تھی۔ اذلان شک کرتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر رملہ کے والد کو غائب کروایا۔ یہی سے کہانی میں سسپینس آتا ہے۔ بشام جو رملہ سے محبت کرتا ہے اسے اذلان کے خلاف بھڑکاتا ہے اور تمہاری ہمدردی لے رہا ہے، تمہاری کمزوری سے کھیل رہا ہے۔ رملہ ٹوٹ جاتی ہے اور اذلان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اذلان خاموش سے سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ آخرکار اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد کسی اسکینڈل میں قصوروار نہیں تھے، بلکہ کمپنی کے مالکان نے انہیں قربانی کا بکرا بنایا تھا۔ وہ ثبوت عدالت میں جمع کرواتا ہے۔ رملہ کو اس کی سچائی کا علم ہوتا ہے۔ وہ رو کے کہتی ہے، آپ نے وہ کام کیا جو میرے اپنے بھی نہ کر سکے۔ میں کیسے شک کر بیٹھی۔ رملہ کے والد مل جاتے ہیں، کمزور حالت میں لیکن زندہ۔ شفقت صاحب اذلان کے ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، رملہ مضبوط ہے لیکن مضبوط لوگوں کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اذلان آہستہ جواب دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو میں ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ رملہ مسکرا کر کہتی ہے، یہ دل کا فیصلہ ہے اور میں راضی ہوں۔ ویورز، آخری سین میں آپ دیکھیں گے بارش دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ یہ وہی بارش ہے جس نے دونوں کو ملایا تھا۔ اذلان چھتری کھول کر رملہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ پس منظر میں نرم موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ ڈرامہ یہ خوبصورت انجام کو پہنچتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنا رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کرے۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کراچی کے بارشوں کے موسم میں ایک رات رملہ کی گاڑی پھسل کر اذلان کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے۔ رملہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اور اذلان غصے کے بجائے صرف یہ کہتا ہے، ادھر بارش شروع کی کہ نہیں، آپ گاڑی چھوڑے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ دونوں کے پہلے ملاقاتیں ہوتی ہے اور کچھ نہ پاتے بھی ایک خاموش تعلق بن جاتا ہے۔ رملہ کی ماں بیمار رہتی ہے۔ رملہ کلینک میں نوکری کرتی ہے۔ اذلان اسے کچھ وقت بعد دوبارہ ملتا ہے اور مدد کی پیشکش کرتا ہے، مگر رملہ انکار کر دیتی ہے۔ سہارا دیا جاتا ہے، بیک نہیں۔ یہ جملہ اذلان کے دل میں گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی پیسے کے سہارے رشتے سنبھالے اور کھوئے تھے۔
अजलान को पता चलता है कि रमला के वालिद शफकत साहब कई साल से लापता है और आखिर बार एक ऐसा कंपनी में काम करते थे जो बाद में बंद हो गई, जिसके पहलों में कई बेज़ाब्तियाँ थी। अजलान शक करता है कि किसी ने जानबूझकर रमला की वालिद को गायब करवाया। यही से कहानी में सस्पेंस आता है। बिशाम जो रमला से मोहब्बत करता है उसे अजलान के ख़िलाफ़ भड़काता है और तुम्हारी हमदर्दी ले रहा है, तुम्हारी कमज़ोरी से खेल रहा है। रमला टूट जाती है और अजलान से नाराज़ हो जाती है। अजलान खामोश से सच की तलाश में लगा रहता है। आखिरकार अजलान को पता चलता है कि रमला के वालिद किसी स्कैंडल में कसूरवार नहीं थे, बल्कि कंपनी के मालिकान ने उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया था। वो सबूत अदालत में जमा करवाता है। रमला को इसकी सच्चाई का इल्म होता है। वो रो के कहती है, आपने वो काम किया जो मेरे अपने भी ना कर सके। मैं कैसे शक कर बैठी। रमला के वालिद मिल जाते हैं, कमज़ोर हालत में लेकिन ज़िंदा। शफकत साहब अजलान के हाथ पकड़ कर कहते हैं, रमला मजबूत है लेकिन मजबूत लोगों को भी किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। अजलान आहिस्ता जवाब देता है, अगर वो चाहे तो मैं हमेशा साथ रहूँगा। रमला मुस्कुरा कर कहती है, ये दिल का फैसला है और मैं राज़ी हूँ। व्यूअर्स, आखिरी सीन में आप देखेंगे बारिश दोबारा शुरू होती है। ये वही बारिश है जिसने दोनों को मिलाया था। अजलान चित्री खोल कर रमला को अपने साथ लेकर चलता है। पस मंजर में नरम मौसीकी चल रही होती है। ड्रामा यह खूबसूरत अंजाम को पहुंचता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कराची के बारिशों के मौसम में एक रात रमला की गाड़ी फिसल कर अजलान की गाड़ी से टकरा जाती है। रमला डरी हुई होती है और अजलान गुस्से के बजाय सिर्फ ये कहता है, इधर बारिश शुरू की नहीं, आप गाड़ी छोड़े, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। ये दोनों के पहले मुलाकातें होती है और कुछ न पाते भी एक खामोश ताल्लुक़ बन जाता है। रमला की माँ बीमार रहती है। रमला क्लिनिक में नौकरी करती है। अजलान उसे कुछ वक्त बाद दोबारा मिलता है और मदद की पेशकश करता है, मगर रमला इनकार कर देती है। सहारा दिया जाता है, बेक नहीं। ये जुमला अजलान के दिल में गहरा असर छोड़ देता है, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी पैसे के सहारे रिश्ते संभाले और खोए थे। अजलान को पता चलता है कि रमला के वालिद शफकत साहब कई साल से लापता है और आखिर बार एक ऐसा कंपनी में काम करते थे जो बाद में बंद हो गई, जिसके पहलों में कई बेज़ाब्तियाँ थी। अजलान शक करता है कि किसी ने जानबूझकर रमला की वालिद को गायब करवाया। यही से कहानी में सस्पेंस आता है। बिशाम जो रमला से मोहब्बत करता है उसे अजलान के ख़िलाफ़ भड़काता है और तुम्हारी हमदर्दी ले रहा है, तुम्हारी कमज़ोरी से खेल रहा है। रमला टूट जाती है और अजलान से नाराज़ हो जाती है। अजलान खामोश से सच की तलाश में लगा रहता है। आखिरकार अजलान को पता चलता है कि रमला के वालिद किसी स्कैंडल में कसूरवार नहीं थे, बल्कि कंपनी के मालिकान ने उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया था। वो सबूत अदालत में जमा करवाता है। रमला को इसकी सच्चाई का इल्म होता है। वो रो के कहती है, आपने वो काम किया जो मेरे अपने भी ना कर सके। मैं कैसे शक कर बैठी। रमला के वालिद मिल जाते हैं, कमज़ोर हालत में लेकिन ज़िंदा। शफकत साहब अजलान के हाथ पकड़ कर कहते हैं, रमला मजबूत है लेकिन मजबूत लोगों को भी किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। अजलान आहिस्ता जवाब देता है, अगर वो चाहे तो मैं हमेशा साथ रहूँगा। रमला मुस्कुरा कर कहती है, ये दिल का फैसला है और मैं राज़ी हूँ। व्यूअर्स, आखिरी सीन में आप देखेंगे बारिश दोबारा शुरू होती है। ये वही बारिश है जिसने दोनों को मिलाया था। अजलान चित्री खोल कर रमला को अपने साथ लेकर चलता है। पस मंजर में नरम मौसीकी चल रही होती है। ड्रामा यह खूबसूरत अंजाम को पहुंचता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कराची के बारिशों के मौसम में एक रात रमला की गाड़ी फिसल कर अजलान की गाड़ी से टकरा जाती है। रमला डरी हुई होती है और अजलान गुस्से के बजाय सिर्फ ये कहता है, इधर बारिश शुरू की नहीं, आप गाड़ी छोड़े, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। ये दोनों के पहले मुलाकातें होती है और कुछ न पाते भी एक खामोश ताल्लुक़ बन जाता है। रमला की माँ बीमार रहती है। रमला क्लिनिक में नौकरी करती है। अजलान उसे कुछ वक्त बाद दोबारा मिलता है और मदद की पेशकश करता है, मगर रमला इनकार कर देती है। सहारा दिया जाता है, बेक नहीं। ये जुमला अजलान के दिल में गहरा असर छोड़ देता है, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी पैसे के सहारे
رشتے سنبھالے اور کوئے تھے۔ اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد شفقت صاحب کئی سال سے لاپتہ ہے اور آخر بار ایک ایسا کمپنی میں کام کرتے تھے جو بعد میں بند ہو گئی، جس کے پہلو میں کئی بے ضابطگیاں تھی۔ اذلان شک کرتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر رملہ کی والد کو غائب کروایا۔ یہی سے کہانی میں سسپینس آتا ہے۔ بشام جو رملہ سے محبت کرتا ہے اسے اذلان کے خلاف بھڑکاتا ہے اور تمہاری ہمدردی لے رہا ہے، تمہاری کمزوری سے کھیل رہا ہے۔ رملہ ٹوٹ جاتی ہے اور اذلان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اذلان خاموش سے سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ آخرکار اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد کسی اسکینڈل میں قصوروار نہیں تھے، بلکہ کمپنی کے مالکان نے انہیں قربانی کا بکرا بنایا تھا۔ وہ ثبوت عدالت میں جمع کرواتا ہے۔ رملہ کو اس کی سچائی کا علم ہوتا ہے۔ وہ رو کے کہتی ہے، آپ نے وہ کام کیا جو میرے اپنے بھی نہ کر سکے، میں کیسے شک کر بیٹھی۔ رملہ کے والد مل جاتے ہیں، کمزور حالت میں لیکن زندہ۔ شفقت صاحب اذلان کے ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، رملہ مضبوط ہے لیکن مضبوط لوگوں کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اذلان آہستہ جواب دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو میں ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ رملہ مسکرا کر کہتی ہے، یہ دل کا فیصلہ ہے اور میں راضی ہوں۔ ویورز، آخری سین میں آپ دیکھیں گے بارش دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ یہ وہی بارش ہے جس نے دونوں کو ملایا تھا۔ اذلان چھتری کھول کر رملہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ پس منظر میں نرم موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ ڈرامہ یہ خوبصورت انجام کو پہنچتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔